بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر اور ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف سکولز اور اسسٹنٹ انسپیکٹر آف سکول گلگت بلتستان میں جو سیٹس آئی تھیں، ان کا سلیبس اور ایس ایس ٹی ایف پی ایس سی کا سلیبس بالکل 100% سیم تھا۔ 80% جو ہے وہ پیڈاگوجی، 20% انگلش۔ آج 29 دسمبر 2024 کو یہ پیپر کنڈکٹ ہوا ہے، تو یہ اوریجنل پیپر ہمیں کسی طرح سے مل گیا۔ اس کا سلوشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم پیڈاگوجی پارٹ کو سولو کر لیتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 تھا 21، وچ کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل ان پاکستان انشور دا رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن؟ پاکستان کا کون سا آرٹیکل ہے جو فری اور کمپلسری ایجوکیشن کو انشور کرتا ہے؟ آرٹیکل 25A، 19، آرٹیکل 31، نن آف دیز۔ آرٹیکل 25A 2010 میں یہ جو ہے آرٹیکل 25A ہمارے کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا گیا تھا 18th امینڈمنٹ کے تھرو۔ کویسچن 22 ہے، وچ لیول آف گورنمنٹ ان پاکستان پرائمریلی اوور سی ایجوکیشن؟ اب دیکھیں یہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسی جو ہے نا 18th امینڈمنٹ، اس میں ایک 25A آرٹیکل شامل کیا گیا تھا، دوسرا ایجوکیشنل رسپانسبلٹیز سینٹر سے، فیڈرل سے لے کے پروونسز کو دیا گیا تھا۔ تو اس کا جو آنسر ہے کریکٹ 22 کا وہ بی ہے۔ 23 ہے، وٹ از دا پرائمری ایم آف احساس ایجوکیشن اسٹائپنڈ پروگرام؟ ٹو پرووائڈ فری اسکول ٹیکسٹ بک، ٹو آفر اسکالرشپ فار ہائر ایجوکیشن، ٹو پرووائڈ فائنینشیل اسسٹنٹ ٹو انڈر پریویلیج اسٹوڈنٹ، نن آف دیز۔ تو جو کی میں آنسر اس کا کریکٹ کیا گیا ہے 23 کا وہ بی ہے، ٹو آفر اسکالرشپ فار ہائر ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے، ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ آفر کرنا یہ احساس ایجوکیشن اسٹائپنڈ پروگرام کا آبجیکٹیو ہے۔ 24، وچ پروونس واز دا فرسٹ ٹو امپلیمنٹ آرٹیکل 25A ان پاکستان؟ تو پاکستان میں کون سا پروونس تھا جو سب سے پہلے جو ہے جس نے آرٹیکل 25A کو امپلیمنٹ کیا تھا؟ تو یہ چونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، فیڈرل میں بھی اور سندھ میں بھی، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا۔ سندھ از کریکٹ۔ ٹھیک ہے۔ 25، وٹ واز دا پرائمری فوکس آف دا نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 1979؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن، اسلامائزیشن آف ایجوکیشن، پروموشن آف پرائیویٹ اسکولز، نن آف دیز۔ تو 25 جو ہے نا اس کا بنتا ہے جو 1979 کی پالیسی ہے نا، اس کو اس پالیسی ود اسلامائزیشن یا اسلامک پالیسی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو آپشن بی جو ہے اس کا کریکٹ ہے، اسلامائزیشن آف ایجوکیشن۔ 26 ہے، واٹ از دا پرائمری ریزن فار ہائی ڈراپ آؤٹ ریٹس ان پاکستان ان رورل اسکولز؟ لیک آف ٹیچرز، poverty and child labor, unavailability of curriculum material, none of these۔ تو 26 کا ہے poverty and child labor، غربت اور جو child labor ہے اس کی وجہ سے۔ 27، which education commission is associated with Pakistan first comprehensive educational policy؟ کون سا کمیشن ہے؟ شریف کمیشن، نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن 1947، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن 1974۔ 27 کا جو آنسر ہے پاکستان کا پہلا جو کمیشن بنا تھا، پہلی کانفرنس ہوئی تھی 47 میں، پہلا کمیشن بنا تھا 1959 میں، پہلی کانفرنس 1947 میں، دوسری 1951 میں، جبکہ پہلا کمیشن کب بنا تھا؟ 1959 میں۔ ٹھیک ہے۔ تو 28، ہو ہیڈز اے ٹیکسٹ بک بورڈ ان پاکستان؟ پاکستان میں ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ 28 آنسر آپشن اے ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹر، چیئرمین، نن آف دیز۔ تو 28 کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ سی ہے، چیئرمین۔ ٹیکسٹ بک بورڈ کا بھی یہی ہوتا ہے اور 22 کا بھی چیئرمین ہی ہوتا ہے، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن۔ یہ بہت سارے کویسچن ہیں جو پچھلے پیپر میں آئے تھے اور وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ 29 ہے، واٹ از دا پرائمری گول آف ایجوکیشنل پلاننگ؟ ریڈیوسنگ ٹیچر ورک لوڈ، اچیونگ ایجوکیشنل آبجیکٹیو سسٹمیٹکلی، ڈیولپنگ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، نن آف دیز۔ تو 29 کا بی جواب درست ہے، اچیونگ ایجوکیشنل آبجیکٹیو سسٹمیٹکلی، یہ پرائمری گول ہے ایجوکیشنل پلاننگ کا۔
30 ہے which of the following is the key aspect of educational management: classroom teaching, effective utilization of resources, organizing the cultural events, none of these. تو کی اسپیکٹ ایجوکیشنل مینجمنٹ کا ہے وہ ہے آپشن بی، افیکٹو یوٹیلائزیشن آف ریسورسز. 31 ہے وٹ از ون آف دا مین آبجیکٹیو آف مائکرو لیول پلاننگ ان ایجوکیشن. ایجوکیشن میں مائکرو لیول پلاننگ کا مین آبجیکٹیو کون سا ہوتا ہے؟ 31 کا آپشن اے ہے ریزالونگ ایشوز ایٹ دا انسٹیٹیوشنل لیول، ایڈریسنگ نیشنل ایجوکیشنل پالیسیز، کنڈکٹنگ انٹرنیشنل ریسرچ، نن آف دیز. تو 31 کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے آپشن اے ہے ریزالونگ ایشوز ایٹ انسٹیٹیوشنل لیول. 32 ہے وچ ٹائپ آف پلاننگ فوکسز آن انشورنگ ایکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن؟ فزیکل پلاننگ، ایکوٹی اورینٹیڈ پلاننگ، کنٹیجنسی پلاننگ، نن آف دیز. تو 32 کا کریکٹ آنسر بنتا ہے بی. 32 بی، ایکوٹی اورینٹیڈ پلاننگ. ٹھیک ہے، وٹ ٹائپ آف پلاننگ فوکسز آن انشورنگ ایکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن. تو اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ بنتا ہے ایکوٹی اورینٹیڈ پلاننگ. یہ 31 کا میں نے بتایا وچ ون آف دا مین آبجیکٹیوز آف مائکرو لیول پلاننگ ان ایجوکیشن. تو 31 کا جو ہے آپشن اے ہے ریزالونگ ایشوز ایٹ دا انسٹیٹیوشنل لیول. مائکرو ہوتا ہی انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہے. 33 ہے وٹ از دا پرپز آف اسکول ڈیولپمنٹ پلان، ایس ڈی پی. ایس ڈی پی کا جو ہے وہ پرپز کیا ہوتا ہے؟ مینیجنگ اسکول فٹنس، بی اسائننگ رولز ٹو دا اسکول اسٹاف، سی آؤٹ لائننگ دا اسٹریٹجیز فار کنٹینیوس امپروومنٹ، اور ڈی نن. تو 33 کا درست جواب بنتا ہے سی، آؤٹ لائننگ اسٹریٹجیز فار کنٹینیوس امپروومنٹ. اس کے بعد 34 ہے what is the role of cost benefit analysis in educational planning? Evaluating the financial resources, assessing the efficiency of educational investment, comparing teacher salaries across school, none of these. تو 34 کا جو ہے وہ آپشن کی کے اکارڈنگ ڈی بنتا ہے کہ کراس بینیفٹ انالیسس کا ان میں سے کوئی بھی رول، ایویلویٹنگ فائنینشیل ریسورسز، اسیسنگ دا ایفیشنسی، کمپیئرنگ ٹیچر سیلری، کوئی بھی ان میں پرپز نہیں ہے. نن جواب ہے. 35 which principle of management emphasizes authority with responsibility? Decentralization, scalar chain, unity of command, none of these. 35 کا بنتا ہے 35B scalar chain. ٹھیک ہے، 35 کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ اسکیلر چین. اسکیلر چین سے مراد ٹاپ سے باٹم تک ایک ہیرارکی اتھارٹی کے اندر. تو یہاں پہ یہی بات پوچھی جا رہی ہے کہ وچ پرنسپل آف مینجمنٹ ایمفیسائز اتھارٹی ود رسپانسبلٹی. ہر ایک لیول کی اپنی اپنی اتھارٹی اور رسپانسبلٹی ہوتی ہے. 36 ہے واٹ از اے لمیٹیشن آف سینٹرلائز ایجوکیشن پلاننگ. سینٹرلائز ایجوکیشن پلاننگ کی لمٹ کیا ہے، لمیٹیشن کیا ہے؟ لیک آف نیشنل لیول کنٹرول، ریڈیوسڈ autonomy for local institution, unclear goals and objectives, none of these. تو 36 کا B کریکٹ ہے reduced autonomy for local institution. Question number 37 ہے which of the following is a major goal of educational psychology? Designing curricula, understanding teaching and learning process, managing school fitness, اسکول فائنانسز، نن آف دیز. تو ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس جو ہے یہ اس کا فوکس ہوتا ہے 37B. 38 وٹ ڈز اسکیما ریفرز ان کگنیٹیو سائیکالوجی؟ اے بایولوجیکل پروسیس، اے ٹائپ آف میموری لاس، اے مینٹل فریم ورک فار آرگنائزنگ انفارمیشن، نن آف دیز. تو اس کا 38 کا آپشن سی کریکٹ ہے، اے مینٹل فریم ورک فار آرگنائزنگ انفارمیشن. 39 ہو از ناؤن ایز فادر آف ایجوکیشنل سائیکالوجی؟ جوہن ڈیوی، جین پیاجٹ، ایڈورڈ تھورنڈائک، نن آف دیز. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایجوکیشنل سائیکالوجی یہاں پہ تھورنڈائک ہے. اگر ہوتا کگنیٹیو سائیکالوجی یا چائلڈ سائیکالوجی تو ہم چائلڈ سائیکالوجی کے فادر جو ہے وہ جین پیاجے ہیں. ڈیوی جو ہے وہ فنکشنل سائیکالوجی کے فادر ہیں. ایڈورڈ لی تھورنڈائک ایجوکیشنل سائیکالوجی کے فادر ہیں. Which of the following is not one of the Piaget's stages of cognitive development? Sensory motor, concrete operational, post formal operational. یہ سی جو ہے وہ سٹیج نہیں ہے.
40 کا بھی سی ہے. اور اس کے بعد ہے 41. وٹ ڈز دا ٹرم اسکیفولڈنگ مین ان ایجوکیشنل سائیکولوجی؟ پرووائڈنگ فزیکل سپورٹ، آفرنگ ٹیمپریری اسیسمنٹ ٹو پروموٹ لرننگ، اسائننگ ریپیٹیٹیو ٹاسک ٹو اسٹوڈنٹس، نن. 41 کا جو ہے وہ بی آپشن کریکٹ ہے، ٹیمپریری سپورٹ کو ہی اسکیفولڈنگ کہا جاتا ہے. 42 ہے ان میزلوز ہائرارکی آف نیڈز وچ از دا ہائیسٹ لیول سیلف ایکچولائزیشن لیول. سی جو ہے وہ اس کا کریکٹ ہے کہ یہ ہائیسٹ لیول ہے. یہ ایس ایس ٹی کے پیپر میں بھی سوال پوچھا گیا ہے. 43 ہے وٹ از دا کی لمیٹیشن آف یوزنگ آئی کیو ٹیسٹ ان ایجوکیشنل سائیکولوجی؟ تو اس کا جو کی لمیٹیشن ہے دے ڈو ناٹ میئر ملٹیپل انٹیلیجنس. یہ اس کا میجر ڈس ایڈوانٹیج آپ کہہ لیں یا لمیٹیشن کہہ لیں آئی کیو ٹیسٹ کا کہ دے ڈو ناٹ میئر ملٹیپل انٹیلیجنس. یہ ایک ہی طرح کا انٹیلیجنس میئر کرتے ہیں جو آئی کیو ٹیسٹ ہیں جتنے بھی. 44 وچ اپروچ فوکسز آن انکانشیس مائنڈ؟ تو یہ سگمنڈ فرائڈ کی تھیری بھی ہے، تھیراپی بھی ہے، سائیکو ڈائنامک تھیری ہے، سائیکو انالیسس. آپشن بی جو ہے یہ کریکٹ ہے، یہ انکانشیس مائنڈ کے اوپر فوکس کرتی ہے. 44 کے بعد جو ہے 45 ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے کمپوننٹ آف کریکولم ڈیولپمنٹ؟ اسکول پالیسیز، لرننگ آبجیکٹیوز، اسیسمنٹ اسٹریٹجیز، نن. تو 45 کو آپشن اے کریکٹ ہے، اسکول پالیسی کریکولم کا پارٹ نہیں ہوتا. آبجیکٹیو، میتھڈولوجی، کنٹینٹ اور اسیسمنٹ یہ 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں. کریکولم ڈیولپمنٹ یوزلی بگنز ود چوزنگ ٹیکسٹ بک، ڈیفائننگ آبجیکٹیوز، اسائننگ گریڈز، ڈی نن. تو 46 کا بی ہے ڈیفائننگ لرننگ آبجیکٹیوز. سب سے پہلے لرننگ آبجیکٹیوز کریکولم میں بنائے جاتے ہیں. ان بلوم ٹیکسانومی وچ آف دا فالوئنگ از کنسیڈرڈ ایز ہائیسٹ لیول آف لرننگ؟ انڈرسٹینڈنگ، اپلائنگ، انالائزنگ، نن آف دیز. تو 47 کا یہاں پہ ڈی ہوگا کیونکہ کریٹنگ جو ہے یا سنتھسائزنگ یہ ہائیسٹ ہوتا ہے. 48 ہے دا نل کریکولم ریفرز ٹو انکورڈ سلیبس، کنٹینٹ انٹینشلی ایکسکلوڈیڈ، اونلی آپشنل کنٹینٹ، نن آف دیز. تو 48 کا ہے بی، کنٹینٹ انٹینشلی ایکسکلوڈیڈ. 49 ہے وچ از ناٹ این ایگزامپل آف سمیٹیو اسیسمنٹ؟ فائنل ایگزام، پروجیکٹس، ٹرم پیپرز، نن آف دیز. تو نن آف دیز. تو یہ فائنل ایگزام، پروجیکٹس، ٹرم پیپر یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ سمیٹیو اسیسمنٹ کی ایگزامپلز ہیں. 49 کیا ہے؟ ڈی. وچ ماڈل از پرائمریلی لینئر اینڈ فوکس آن آبجیکٹیو، کانٹینٹ، میتھڈ اینڈ اسیسمنٹ ان کریکولم ڈیزائن؟ تو لینئر ماڈل بھی ہے اور اس کے یہ 4 کمپوننٹ بھی ہیں. ویلر، ٹابا، انسر، نن آف دیز. تو 50 کا جو کریکٹ ہے نن آف دیز ہے. تو یہ کر ماڈل ہے، اس کے یہ 4 کمپوننٹ ہیں. 51 وچ کریکولم ماڈل ویوز کریکولم ایز ایوالونگ سیٹ آف لرننگ ایکسپیرینسز؟ ٹیلر ماڈل، لینئر ماڈل، پروسیس ماڈل، نن آف دیز. تو 51 کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سی، پروسیس ماڈل. یہ لرنر سینٹرڈ ہے، لرنر ایکسپیرینسز پہ بیس کرتا ہے. ٹیلر آبجیکٹیو ماڈل ہے. 52 وچ از ناٹ این ایگزامپل آف فارمیٹیو اسیسمنٹ؟ فائنل ایگزام، کوئزز، جرنل انٹریز، نن. 52 کا آپشن اے کریکٹ ہے. فائنل ایگزام جو ہے یہ سمیٹیو ہوتے ہیں تو یہ اس کا فارمیٹیو میں نہیں آ سکتے. 53 وچ ٹیچنگ میتھڈ فوکسنگ آن اسٹوڈنٹ لرننگ تھرو ڈائریکٹ ایکسپیرینسز؟ لیکچر، انکوائری بیسڈ لرننگ، ایکسپیرینشیل لرننگ، نن آف دیز. 53 ایکسپیرینشیل لرننگ، یہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس سے اس میں بچے سیکھتے ہیں. 54 ان وچ میتھڈ ڈز دا ٹیچر پرووائڈ انفارمیشن ان اے اسٹرکچرڈ اینڈ ڈائریکٹیو وے؟ انکوائری، گروپ ڈسکشن، پروجیکٹ میتھڈ، نن آف دیز. نن آف دیز. ان تینوں میں انکوائری، گروپ ڈسکشن، پروجیکٹ میں انڈائریکٹ وے میں ٹیچنگ ہوتی ہے. 55 ہے دا پرائمری گول آف یوزنگ ویژول ایڈ ان ٹیچنگ از ٹو انکریز ہوم ورک کمپلیشن، انہانس انڈرسٹینڈنگ، اس کے بعد لینتھن لیسن ٹائم، نن آف دیز. 55 کا کریکٹ آنسر ہے انہانس انڈرسٹینڈنگ، بچے کی انڈرسٹینڈنگ کو انہانس کرنا، یہ اے وی ایڈس کا اس فائدہ ہوتا ہے. 56 وچ میتھڈ ریکوائر اسٹوڈنٹ ٹو
research a topic and present it to the class. Presentation method, lecture method, experimentation, none of these. یہ presentation method ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 57 انکوائری بیسڈ لرننگ انکریج اسٹوڈنٹ ٹو میمورائز فیکٹس, لسن کوائٹلی, آسک کویسچن اینڈ ایکسپلور آنسر, نن آف دیز. تو انکوائری بیسڈ میتھڈ جو ہے وہ اس کا جو کریکٹ بنے گا وہ سی بنے گا, آسک کویسچن اینڈ ایکسپلور آنسرز. 58 in the constructive approach knowledge is built through memorization of the facts, personal experiences and interest, strict instruction, none of these. 58 کا درست جواب ہے پی, personal experiences and interaction. 59 ہے which of the following involves student working together to achieve shared learning goals, cooperative learning, individual study, competitive testing, none of these. 59 کا کریکٹ آنسر ہے cooperative learning, option A. 60 ہے in differentiated instruction teacher teach all student the same way, adopt teaching methods based on student needs, ignore student preferences, D none. تو 60 کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے adopt teaching method based on student needs. 61 ہے کلاس روم مینجمنٹ primarily refers to teaching only new material, organizing extracurricular activities, creating a structured learning environment, none. creating a structured learning environment, یہ ڈیفینیشن ہی اس کی یہی ہے, آپشن سی 61 کا. 62 ہے the main goal of classroom management is to The main goal of classroom management is to increase workload, facilitate effective learning, maintain silence at all time, none of these. 62 کا ہے B, facilitate effective learning. Setting clear expectation helps students by 63 question ہے. Setting clear expectations helps the student by providing structure and understanding, creating confusion, allowing misbehavior, D none. تو 63 کا کریکٹ ہے A, providing structured and understanding. 64 which of these is a proactive classroom management strategy? Establishing routine from the start, ignoring student actions, waiting to set rules later in the year, none. تو 64 کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ A ہے, establishing routine from the start. 65 ہے which of the following is an example of verbal cue? Giving verbal reminders about behavior, make eye contact, raising hands, none. تو 65 کا جو کریکٹ ہے وہ ہے giving verbal reminders about behavior. 66 ہے restorative justice in classroom management aims to exclude misbehavior student, ignore student, repair harm and rebuild relationship, none of these. تو 66 کا C ہے repair harm and rebuild relationship, یہ restorative justice in classroom management کہلاتی. 67 ہے positive behavior support focuses on punishing student, ignoring students action, reinforcing good behavior, D none. تو 67 کا کریکٹ ہے C, reinforcing good behavior. 68 ہے in classroom management fair and firm means being lenient, ignoring student behavior, being not consistent with the rules and consequences, none of these. 68 کا کریکٹ ہے D, none of these. ٹھیک ہے, being lenient, ignoring student behavior یا being not consistent with the rules and consequences, یہ جو ہے تینوں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. فیئر کا آپ کو پتہ ہے کہ معاملات میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ رہنا, unbiased رہنا. ایجوکیشنل 69 ایجوکیشنل میجرمنٹ از primarily used to evaluate facilities, assess student performance, set budgets, none. 69 ہے B, assess students performance. 70 ہے the purpose of evaluation in education is to determine the extent of student learning, reduce class size, encourage competition. یہ تھوڑا unclear ہے پکچر, تو
پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. انکریج کمپٹیشن. 70 کا کریکٹ آنسر ہے ڈٹرمن دا ایکسٹینٹ آف اسٹوڈنٹ لرننگ. 71 ہے a standardized test is designed to consistent across different institutions, specific to new school, اور ہے یہ ہے unregulated D none. 71 ہے A. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ہوتا ہے, یعنی ویلڈ اور ریلائبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کنسسٹنسی ریلائبلٹی ہے. 72 ہے آبجیکٹیو ٹیسٹ پرائمریلی میئرز نالج اینڈ اسپیسیفک اسکلز, جنرل بیہیویئر, ایموشنل انٹیلیجنس, نن. تو 72 کا کریکٹ آنسر اے ہے نالج اینڈ اسپیسیفک اسکلز. آبجیکٹیو ٹیسٹ نالج اور اسپیسیفک اسکلز میئر کرتے ہیں, جبکہ جو سبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, بچے کی ایویلویشن, سنتھسس اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپل اسکلز میئر کرتی ہیں سبجیکٹیو ٹیسٹ. 73 ہے وچ آف دا فالوئنگ بیسٹ ڈیفائن ویلیڈیٹی ان ٹیسٹنگ, ٹیسٹ کنسسٹنسی, ٹیسٹ ڈیفیکلٹی, ٹیسٹ ایکوریسی, نن. تو ایکوریسی میں نے بتایا ہوا ہے, 73 کا سی ہے. 74 ہے which type of evaluation focusing on judging the overall quality of the program or curriculum, formative, diagnostic, summative, none. آپ کو پتہ ہے کہ overall program کی جو ایفیشنسی ہے وہ فارمیٹیو ڈائگنوسٹک نہیں بلکہ سمیٹیو ایویلویشن میں دیکھی جاتی ہے. 75 ہے a reliable test is one that is challenging, cover many topics, yield consistent result across administration, اور ڈی نن آف دیز. تو یہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے ریلائبل ٹیسٹ. 76 دا پریکٹس آف یوزنگ ڈفرینٹ اسیسمنٹ ٹو ایویلویٹ ویریس کمپیٹنسیز از ناؤن ایز اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ, سمپل ٹیسٹنگ, ٹرائنگولیشن, یوزنگ ڈفرینٹ اسیسمنٹ. تو یہ بیسیکلی ٹرائنگولیشن کی ڈیفینیشن ہے کہ جس میں ہم ملٹیپل اسیسمنٹ دیکھتے ہیں. 77 qualitative research bears better in education, conclusion, finding, relation. 77 کا ہے findings, qualitative research better findings جو ہے وہ bear کرتی ہے ریسرچ کے اندر. control group is characteristics of experimental, action or descriptive research. تو کنٹرول یا ایکسپیریمنٹل گروپ میں نے بتایا ہوا ہے ایکسپیریمنٹل اسٹڈی کا پارٹ ہے. 50% آف 200% از, یہ ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے. 79 کہ 50% آف 200% جو ہے وہ اس کا کیا ہوگا, آنسر کیا ہوگا, 20, 40, 50. تو اس کا جواب یہاں پہ نن ہے, ان میں سے کوئی بھی گیون آپشن میں کی کے مطابق نہیں ہے. دا ارتھمیٹک ایوریج آف دا اسکور, ایوریج جو ہے نا یہ کس کو کہتے ہیں, مین کو کہا جاتا ہے. ارتھمیٹک ایوریج مین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 80A. اس کے بعد جی آگے ہے 81 مین آف 90510 از. ان چاروں ویلیوز کو پانچوں ویلیوز کو جمع کر کے 5 پہ ڈیوائڈ کریں تو 81 کا جو آنسر ہے وہ کتنا آنا چاہیے, 9 جمع 5 کتنا ہو جائے گا, 14 جمع 1 15, 15 تقسیم 5 3. تو 3 یہاں پہ آپشن میں نہیں ہے, نن آف دیز جواب ہوگا. پری ٹیسٹنگ دا انسٹرومنٹ ٹو ڈیٹیکٹ ویکنیس از کالڈ پائلٹ ٹیسٹنگ. 82 جو ہے اس کا کیا ہے, پائلٹ ٹیسٹنگ ہے. مڈ پوائنٹس آف دا اسکور از میڈین, جو سینٹرل اسکور ہوتا ہے اس کو مڈ پوائنٹ, اس کو میڈین کہا جاتا ہے. سی ان انڈکٹیو میتھڈ وی پروسیڈ فرام اسپیسیفک ٹو جنرل. بی 84. یہ ٹیسٹ کافی آسان تھا, پچھلے ٹیسٹ تو کافی مشکل تھے. ہوم ورک مسٹ بی امپوزڈ اینڈ اوور لکڈ, اگنورڈ, چیکڈ. تو چیکڈ آئے گا ڈیلی بیسس پہ. 86 ہے prolonged fear leads to stress, failure, both. تو prolonged جو بھی ہوتا ہے نا fear, وہ stress اور failure دونوں کی طرف لے کے جاتا ہے. C is correct 86 کا.
87 ہے the syllabus must show its application in our daily life society industry. تو 87 کا ہے کہ ڈیلی لائف میں ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارا جو سلیبس ہے اس کی اپلیکیشن ہونی چاہیے. 88 ہے 88 ہے blank must be core element of our syllabus. prose, poetry, both, none. 88 میں both prose and poetry ہمارے سلیبس کا پارٹ ہونا چاہیے, کور پارٹ. 89 ہے a dominant principal is always a good commander, teacher, coordinator, none. 89 کا ہے B teacher, ٹھیک ہے. 89 B a dominant principal is always a good teacher, تو اس کو اچھا ٹیچر بھی ہونا چاہیے جو ڈومیننٹ پرنسپل ہے. 90 ہے ورک از نیور ڈن سکسیزفلی وین ون از ان فیئر, ٹینشن اور ٹربل. تو 90 کا ہے اے, جب کوئی فیئر میں ہو تو ورک صحیح طرح سے ڈن نہیں ہو سکتا. 91 اے ٹیچر ٹینڈس ٹو ڈو بیٹر ان ٹینشن, ٹائم لمٹس, پریشر, نن. تو 91 کا ہے بی ٹائم. کویشچن نمبر 92 ہے اٹ از دا بیسٹ جج ان آور لیونگ لائف. تو یہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ بیسٹ جج ہوتا ہے. 93 دا ہائیسٹ لیول ان بلوم ٹیکسونومی, جو ریوائز بلوم ٹیکسونومی ہے اس کے اکارڈنگ کریٹ جو ہے وہ ہائیسٹ لیول ہے. 94 سمپلیسٹ لیول ان ڈیو سائیکو موٹر ڈومین از. ڈیو کی جو سائیکو موٹر جو تھیری ہے سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ کی, تو اس کی اگر ہم بات کریں تو ڈیو کی سائیکو موٹر ڈومین میں جو لویسٹ لیول ہے نا وہ امیٹیشن ہے, اور ہائیسٹ لیول جو ہے وہ نیچرلائزیشن ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لویسٹ لیول اس میں امیٹیشن آ رہا ہے اور ہائیسٹ لیول جو ہے وہ نیچرلائزیشن آ رہا ہے. تو یہ دونوں کویسچن جو ہیں ان کی جو ہے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی, کیونکہ پیپر میں جو اس کی دی گئی ہے سمپلیسٹ لیول یہ نیچرلائزیشن کو کہا گیا ہے اور کمپلیکس لیول جو ہے وہ امیٹیشن کو کہا گیا ہے. تو اس میں ریورس ہونا چاہیے تھا, اس کو سمپلیسٹ امیٹیشن کو کہنا چاہیے تھا اور نیچرلائزیشن کو کمپلیکس کہنا چاہیے. یہاں پہ کی میں غلطی ہو گئی ہے ان سے, تو آپ لوگ کائنڈلی جو ہے جنہوں نے آج پیپر دیا وہ FPSC کو لازمی لکھیں کہ اس غلطی کو درست کیا جائے. دوسرا کویسچن ہے دا لویسٹ لیول ان دا بلوم ٹیکسونومی. لویسٹ لیول جو ہے بلوم ٹیکسونومی میں وہ ریممبرنگ ہوتا ہے, آپشن سی 96 کا. 94 95 یہ ان کی جو دی گئی ہے پیپر کی وہ غلط ہے. 97 بلوم ٹیکسونومی واز ریوائزڈ ان وچ ایئر, 2000, 2009, 2014, نن. تو 2001 میں ہوئی تھی, تو صاف ظاہر ہے نن ہے. اللہ کا شکر ہے یہ ڈیو ٹیکسونومی, یہ ڈیو سائیکو موٹر ڈومین یہ کسی بھی اور کتاب میں یا آپ کو کسی بک میں یا کسی اکیڈمی نے پڑھایا ہی نہیں ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. الحمدللہ ہم نے آپ کو یہ بھی پڑھایا تھا. تو اس کے بعد ہے افیکٹو ڈومین فوکسز آن. اب یہاں پہ جواب ہے کی میں کمپریہنشن, جو کہ بالکل غلط ہے. اس کا کریکٹرائزیشن بھی ہو سکتا ہے, ہیومینٹی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اگر اسٹیٹمنٹ یوں ہوتی وچ از ناٹ دا فوکس آف افیکٹو ڈومین, تو پھر آپ کمپریہنشن کہہ سکتے تھے, کیونکہ کمپریہنشن جو ہے نا یہ کگنیٹیو ڈومین کا فوکس ہوتا ہے, اس کا نہیں ہوتا. یہ بھی کی میں غلط ہے, اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. 98 کی غلط ہے. 99 ہے دا ولنگنیس ٹو اٹینڈ اے لائیو پروگرام. ولنگنیس ٹو اٹینڈ اے لائیو پروگرام, اس کا جواب ہے درست ریسیونگ, جبکہ کی میں اس کو بھی رسپونڈنگ کہا گیا ہے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو ولنگنیس جو ہے وہ ریسیونگ سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ کی میں یہ آنسر بھی غلط ہے. یہ 4 مجھے غلطیاں نظر آئی ہیں جو FPSC نے آج کی اپلوڈ کی ہے. اس کے اندر دا لویسٹ لیول آف لرننگ ان افیکٹو ڈومین, لویسٹ لیول افیکٹو ڈومین کے اندر جو ہے اٹینڈنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اٹینڈنگ جو ہے وہ لویسٹ لیول ہے. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے انگلش کا جو کویسچن ہے 20 وہ, اور ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. امید ہے آپ ان کو انشاءاللہ تعالی غور سے سنیں گے, سمجھیں گے. ڈومین میں سب سے لویسٹ لیول جو ہے وہ اٹینڈنگ آتا ہے. وہ کیا آتا ہے؟ اٹینڈنگ آتا ہے.
تو یہ ہمارا پیڈاگوجی کا پورشن تھا. اب ہم انشاءاللہ تعالی انگلش کے پورشن کو سالو کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک مختصر سا اپنے سیشن کے اپنے جو ہمارا چینل ہے، فری واٹس ایپ چینل ہے، فری یوٹیوب چینل ہے یا بکس ہے، اس کے بارے میں کچھ ضروری انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. ضرور سنیے. الحمدللہ میں نے ایف پی ایس سی ایس ایس ٹی کا سیشن کنڈکٹ کروایا، جس میں میرے اسٹوڈنٹس کے سکور اگر آپ دیکھیں مور دین 80 والے 27 ہیں، 71 سے 80 والے میرے الحمدللہ جو ہے وہ 160 ہیں. اسی طرح اوورال سکور جو ہے پروونس وائز بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے میرے اسٹوڈنٹ نے تمام پروونسز سے مجھے جوائن کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے. یہ آپ سکور دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میرے 80% اسٹوڈنٹس کا جو سکور ہے وہ فال کرتا ہے 70 اینڈ ابو. ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو آپ لوگوں کو بتانا یہ تھا کہ زون آف ایجوکیشن اکیڈمی پاکستان کے اندر ایک واحد پلیٹ فارم ہے جو بہت ہی معیاری، بہت ہی سستا اور ہر لحاظ سے آپ کی پریپریشن کے لیے ہر وقت اویلیبل رہنے والا ایک فورم ہے. میری یہ 2 بکس ہیں زون آف ایجوکیشن سبجیکٹیو پیڈاگوجی کی، اس وقت مارکیٹ کی سب سے سبجیکٹیو کوالٹی بک ہے. میں اللہ کا شکر ادا کر کے یہ بات انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو پورے پاکستان میں اس کے مقابلے کی سبجیکٹیو بک اگر مل جائے، اس کتاب کو سائڈ پہ رکھ دیں، اس کو پڑھیں. پورے پاکستان کے اندر آپ کو پیڈاگوجی کے 60 پیپر اگر کسی کتاب کے اندر مل جائیں، آپ یہ کتاب نہ لیں، نہ پڑھیں، نہ کسی کو ریفر کریں. الحمدللہ جیسے یہ پیپر ہے، آپ دیکھیں اگلے ایڈیشن کے اندر جو آج والا پیپر ہم سولو کریں یہ بھی موجود ہوگا. تو میرے کسی بھی سیشن، اب دیکھیں اس میں 60 پیپر ہیں، 8900 ون لائنر کویسچن ہیں، 19 ماڈل پیپر ہیں، 11 پریکٹس ٹیسٹ ہیں. یہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی کسی پیڈاگوجی امتحان کی تیاری کریں، ایک دفعہ زون آف ایجوکیشن اکیڈمی کو ضرور آزمائیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ایک ڈفرنس فیل کیا ہے. وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھے آج تک کسی بھی سیشن میں جوائن کیا ہے، پلیز آپ لوگ تھوڑا سا اپنا قیمتی وقت نکال کے اپنا فیڈ بیک اس ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور دیجئے کہ آپ کی تیاری اس فورم سے کیسے ہوئی ہے. مجھے جوائن کرنے کے لیے 0332 80 55 905 0332 80 55 905 0332 80 55 905 یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے. 0332 80 55 905. آپ اس پہ رابطہ کر کے بکس منگوا سکتے ہیں، سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے میرے فری واٹس ایپ چینل کا پارٹ بن سکتے ہیں، جہاں پہ تمام تر جو انفارمیشن ہے آپ کو فری میں پرووائڈ کی جاتی ہے. تو کویسچن نمبر 1 پہ ہم آتے ہیں. وائل یو کے ہیز ارنڈ ریکارڈ ریونیو دس ایئر blank well behind in exports, it still lags well behind in exports. Question number 2 ہے Anna and Tanya went shopping but blank ہے they couldn't find anything they liked. option C ہے، دونوں میں دے آئے گا. 3 ہے nuclear energy is too dangerous to be used widely. option C جو ہے TOO2 یہ کریکٹ ہے. question number 4 ہے Canon had question number 4 Canon had such unique qualities that it was used widely in ancient times. such اور that یہاں اس blank میں آئیں گے. option A. question number 5 ہے if I have money I will purchase it tomorrow. تو will purchase option A is correct. question number 6 ہے she succeeded by working hard. تو option B working is correct. 7 ہے Catherine made her children blank course on Sunday. تو 7 کا بنتا ہے do some course on Sunday. 8 ہے I enjoy playing tennis. option C is correct. question number 9 ہے which sentence uses correct punctuation for the complex sentence. تو اس میں option B the researcher, who are expert in the field,
presented their finding at the conference full stop. B جو ہے یہ کریکٹ ہے. Question number 10 ہے the department store is open from 8 to 7. From option B is correct. 11 ہے on leaving the shopping plaza Kate robbed of her purse. تو of her purse جو ہے option C is correct. 12 ہے if I had money I would purchase it now. تو option B is correct. Question number 13 ہے they went to Paris for vacations. Option B is correct for. 14 ہے he was absent. Question 14 he was absent from the meeting yesterday. From option A is correct. 15 ہے the shop is located near the park. Option A near is correct. 16 he was born on December 12, 1990. On option A is correct. The cat jumped. 17 the cat jumped over the sofa. Option A is over is correct. 18 they will arrive at 5 p.m. at option C is correct. 19 if I will meet you at the corner of the street. At option A is correct. لاسٹ کویسچن ہے آج کے پیپر کا چوز دا سینٹینس ود کریکٹ یوزز آف ریلیٹیو پروناؤن. آپشن بی ہے دا جرنل وچ از ریناؤنڈ فار اٹس امپیکٹ فیکٹر ایکسیپٹ دا پیپر فرام ویریس ڈسپلنس. تو یہ آج کا پیپر تھا، آج 29 دسمبر 2024 کا. تو اگر آپ کو یہ پیپر PDF میں چاہیے، آپ ہمارے کسی سیشن کا حصہ بننا چاہیں